نام تیری دھوم بچی ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنیں گے. ابتداءً دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی جھلکیاں. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں جاری 63 روزہ فرض علوم کورس کا دوسرا دن اور اسلامی بھائیوں کی کثیر تعداد میں شرکت. فیضان مدینہ گلزار طیبہ سرگودا سے ایک مدنی قافلے کی بیرون ملک کے لیے روانگی. رکن شورا کی باب الاسلام سندھ کے شہر حیدرآباد میں ایک عالم دین سے ملاقات. ہند کے شہر حیدرآباد دکن میں شخصیات کے درمیان نیکی کی دعوت کا سلسلہ. نگران صدیقی کابینہ کے علماء کرام سے ملاقات. باب المدینہ کراچی سے کثیر تعداد میں اسلامی بھائیوں کا نگران ضیائی کابینہ کے ہمراہ 30 دن کے مدنی قافلوں میں سفر. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب دعوت اسلامی کی مدنی خبریں تفصیل سے سنتے ہیں. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں جاری 63 روزہ فرض علوم کورس اپنی بہاریں لٹا رہا ہے. علم دین حاصل کرنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد فرض علوم کورس سے بہاریں لوٹنے میں مصروف عمل ہے. مبلغین فرض علوم کورس میں ہونے والے سنت و برے بیانات، مسائل اور دیگر کتب کے ذریعے مدنی پھولوں سے اسلامی بھائیوں اور شرکاء کو مستفید کر رہے ہیں. نیز فرض علوم کورس میں ایک مسلمان کا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے کہ موضوع کے ساتھ ساتھ دیگر فقہی مسائل پر بھی مبلغ دعوت اسلامی نے رہنمائی فرمائی. ہو جائے تلاوت کرنا صبح و شام، تلاوت کرنا صبح و شام، میرا کام ہو جائے تلاوت کرنا صبح و شام، میرا کام ہو جائے. ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام، تلاوت کرنا صبح و شام، میرا کام ہو جائے. شرکاء کو فرض علوم کورس میں قرآن پاک کے درست مخارج کے ساتھ پڑھنے کے لیے مدنی قاعدہ بھی پڑھایا گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف 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 با با. یہ با حروف شفویہ میں سے ہے اور دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے. دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے، ایک ہوتا ہے خشک حصہ اور ایک ہوتا ہے تر حصہ. یہ تر حصے سے ادا ہوتا ہے. با تا سا. سا کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، اس میں سیٹی کی آواز بالکل پیدا نہ ہو. سا اور سا کو ادا کرتے ہوئے زبان کا سرا اوپر کے دو دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے گا. سا. آخر میں شرکاء نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. آئیے ان کے تاثرات بھی سنتے ہیں. الحمدللہ ابھی تو شروعات ہے، آگے بہت کچھ سیکھنا ہے
اور ہماری جو صبح اچھی ہو گئی ہے. ابھی تک جو ہم دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے تھے وہ ہمیں صرف دنیا کے متعلق ہی پتہ تھا. یہاں آ کے ہمیں پتہ لگا کہ ہمارا دین کیا ہے، اور ہمیں دین میں یعنی ہماری نمازیں، ہمارا قرآن پڑھنا، سب کچھ یہاں آ کے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں سیکھنا، کس طریقے سے پڑھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ امیر علیہ السلام نے تو فرما دیا کہ میرا بس چلے تو میں اجرت دے کر لوگوں کو کہوں کہ آئیں یہ کورس کریں، تو بس اس سے زیادہ کیا. بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے یہاں کے، بہت اچھا محسوس ہوتا ہے اور کافی فائدہ ہوتا ہے یہاں پہ آ کر. پہلے ہم قرآن پڑھ رہے تھے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں یا غلط، لیکن الحمدللہ ہمیں بہت کچھ یہاں سیکھنے کو مل رہا ہے. اور جو اسلامی بھائی یہاں نہیں آ رہے ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ضرور 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 تشریف لائیں. دیکھیں سیکھنے کو تو سارا جہاں یہاں پہ ہم آ کر سیکھ لیتے ہیں، اور بہت کچھ ایسا ہے جو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم سے اکثر عام زندگی میں مس ہو جاتی ہیں. تو یہاں تو روشنی کا ایک وہ کیا کہتے ہیں سمندر ہے، اور سمندر میں تو کمی نہیں ہوتی. پچھلے 10 سالوں سے اپنا اسکول چلا رہا ہوں اور میرا تعلق شعبہ تعلیم سے ہے، اور الحمدللہ یہاں آ کر پتہ چلا کہ ہماری جو بھی زندگی، پچھلی زندگی ہے، گزشتہ زندگی ہے، گزشتہ عبادات ہیں، وہ تقریباً اس کا کافی حصہ تاریکی میں گزرا ہے. یہاں پر پتہ چلا ہے کہ وہ روشنی کی کون سی کرن ہے جو حاصل کرنے کے بعد ہم اپنی عبادات میں خوشی اور خضوع لا سکیں گے، اور اس کے علاوہ ہم اپنی عبادات کو درست کر سکیں گے، اپنے عقائد کو درست کر سکیں گے. کیونکہ ہمارے عقائد ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم وہ کفریہ کلمات بول جاتے ہیں جس سے ہمارا ایمان بھی جاتا ہے اور ہمارا نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے. لیکن الحمدللہ یہاں پر باپا کے کرم سے، باپا کی مہربانی سے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہمیں یہ کورس میں داخلہ لینے کا شرف حاصل ہوا. اور MBA گریجویٹ ہوں. دنیاوی تعلیم بہت حاصل کر لی، کرتے گئے دنیاوی مقام بھی حاصل کر لیا، لیکن بعض دفعہ ایک چھوٹی سی بات پہ انسان بالکل چینج ہو جاتا ہے جب اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل جو تعلیم حاصل کرنی تھی وہ ہم کر نہیں سکے. اور اگر میں یہ بولوں کہ جو وقت میں نے دنیاوی تعلیم میں ضائع کر دیا تو وہ بے جانا ہوگا. اس کا کچھ فائدہ تو ضرور ہوا لیکن وہ دنیا کے لیے تھا. تو یہاں پہ پہلے ہم یہ سمجھتے رہے کہ شاید وہ اپنے لیے ہے، لیکن جب ضمیر جاگتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ اپنے لیے وقت یا اپنی تعلیم وہ یہی ہے جو ہم یہاں سے حاصل کر رہے ہیں. آج دوسرا دن الحمدللہ مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے علم میں. ایک ایک وقت، ایک ایک لمحہ یہاں پہ بسر. ابھی مطلب جاب سے ٹائم کاٹ کر اگر ہم یہاں پر آتے ہیں تو یہ اپنے لیے ہے. وہ جاب ہم اپنی اولاد کے لیے یا دنیا کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے. تو یہاں آنا چاہیے، اور انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر معاشرہ نفسا نفسی میں اور فرسٹریشن میں اس قدر آگے آ گیا ہے کہ میں نوجوان طبقے سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ وہ ناچ گانوں کو چھوڑ کر اصل راہ پر آ جائیں. جو بنانے والے نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اس کام پہ ہم لگ جائیں. اسکول ٹیچر ہوں میں یہاں پر، ماشاءاللہ سے فرسٹ ٹائم آیا ہوں یہاں پر. کل میرا پہلا دن تھا یہاں پر. ماشاءاللہ سے یہ ہر بچے کو، بزرگوں کو یہاں پر آنا چاہیے، دینی تعلیمات حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو آگے سے آگے لیتا چلیں. ماشاءاللہ سے بہت مزہ آ رہا ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی مل رہا ہے. کوشش کریں گے کہ اسی طرح آتے رہیں اور اسی طرح یہاں پہ آ کے سیکھتے رہیں. میری گزارش ہے کہ وہ صاحب، وہ حضرات، وہ بھائی، وہ اسٹوڈنٹس، وہ والدین یا وہ والد صاحب یا وہ بھائی کہ جو فارغ ہیں یا اگر مصروف بھی ہیں تو اپنا قیمتی وقت میں سے اس قیمتی کام کے لیے اپنا تھوڑا سا وقت نکالیں اور یہاں پر لازمی شرکت کریں. 63 دن کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہم اپنی پوری زندگی کا موازنہ کریں تو 63 دن کچھ نہیں ہے، لیکن اس 63 دن میں انشاءاللہ عز و جل ہم اللہ کی کرم سے کافی کچھ سیکھ جائیں گے کہ ہماری عبادات میں خوشی اور خضوع شامل ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو تربیتی کورس ہو رہا ہے، مجھے ایسا احساس ہوا کہ میں نے بہت دیر کر دی. اتنی عمر ہم نے زندگی کے علوم حاصل کرنے میں اور اپنی زندگی میں گزار دی، اور جو ہمارے اوپر فرض علوم ہیں وہ کم از کم اگر ہم پہلے حاصل کر لیتے ہیں، آج ہمیں جن غلطیوں کا احساس ہو رہا ہے شاید وہ غلطیاں ہم اتنے سال سے کرتے ہی نہ. اور جو جس طرح یہ مدنی چینل اور یہ دعوت اسلامی والے کام کر رہے ہیں، ان کے احسان ہے ہمارے اوپر کہ انہوں نے ہمیں ایک پلیٹ فارم دیا. کیونکہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہم پیسے بھی دیتے ہیں، ٹائم بھی دیتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں،
لیکن یہاں ہمیں بلایا جا رہا ہے، نہ کوئی فیس ہے نہ کوئی چیز ہے، ہم سے نہ کوئی چیز مانگی جا رہی ہے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ اور علم دین سیکھ کے یہاں سے جائے نا۔ تو مدنی چینل جو بھی میرے مدنی چینل دیکھنے والے ناظرین ہیں، ان سے گزارش ہے کہ فرض علوم جو ہمارے اوپر فرض ہے، ہمیں اپنی غلطی کا کتنا احساس ہوا ہے وہ تو ہمیں یہاں آ کے پتہ لگا۔ تو آپ کو بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے ذہن میں نہیں ہوں گی کہ آپ آج تک جو کر رہے ہیں آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا میں صحیح کر رہا ہوں، لیکن آپ یہاں آئے اور اپنی چیز بھلے آپ صحیح کر رہے ہوں لیکن چیک کریں کہ آپ وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے آیا دین کے حساب سے۔ الحمدللہ عز و جل فیضان مدینہ گلزار طیبہ سرگودا سے ایک مدنی قافلہ بیرون ملک کے لیے روانہ ہوا۔ مدنی قافلے میں روانگی سے قبل مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے ان کی تربیت فرمائی اور انہیں راہ خدا عز و جل میں پیش آنے والی تکالیف پر صبر کرنے اور دل جمعی کے ساتھ نیکیاں کرنے کا بھی ذہن دیا۔ مقبول جہاں بر میں خدا صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا، صدقہ تجھے رب غفار مدینے کا۔ مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا نے باب الاسلام سندھ حیدرآباد پلیٹ آباد میں حضرت مولانا مفتی محمد عمر خلجی دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی۔ ہم کو اے اطہار سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے اطہار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ جس پر انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والی خدمت دعوت اسلامی کو خوب سراہتے اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے مدنی چینل کو اپنے مدنی تاثرات دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری زیدہ مجدہ، جن کی خدمات مسلک اہل سنت ملت اسلامیہ کے لیے کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں، کہ 80 کے دہائی کی ابتدا میں جب دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی گئی اس وقت چند ایک احباب ساتھ ہوتے تھے۔ وہ منظر بھی ہم نے دیکھا کہ چند ایک احباب کو لے کر کراچی سے اندرون سندھ کے مختلف شہروں میں جاتے تھے اور وہاں پر اجتماعات ہوتے تھے اور پھر رات کو بائی ٹرین حضرت وہاں سے کراچی کے لیے روانہ ہوتے تھے یا کسی اور علاقے کے لیے۔ تو اس وقت جب چند احباب تھے ان چند احباب کو ساتھ لے کر چلے۔ آج اللہ کے فضل سے دعوت اسلامی ایک ایسا سمندر بن گیا ہے جس کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا۔ الحمدللہ ماشاءاللہ یہ آپ کی حکمت عملی ہی ہے کہ آپ نے اپنے ایک منفرد حکمت آمیز انداز سے اس دعوت اسلامی کو پروان چڑھایا اور آج دنیا کے کونوں کونوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ تو جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تعلیمات کو عام کر رہا ہے، محبت رسول کا پیغام گھر گھر پہنچا رہا ہے، تو اس شخص کے بارے میں یہی کیا کافی نہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دینے والے
یہی دنیا و آخرت میں فائز اور کامیابی کی علامت ہے۔ ماشاءاللہ آپ کی حکمت عملی آج دعوت اسلامی دنیا کے کونے کونے میں کام کر رہی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی اہل سنت و جماعت کی تمام تنظیموں کو محبت، اخوت، بھائی چارگی، خلوص للہیت اور محبت رسول میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل آج کل الیکٹرانک میڈیا ایک ضرورت بن گیا ہے، تو اس دور میں ضرورت تھی ایسے چینل کی بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو کما حقہ پہنچائے۔ اور یہ ضرورت الحمدللہ مدنی چینل نے قدر کافی حد تک پوری کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کا کام کرنے والے مسلک اہل سنت کا درد رکھنے والوں کو ترقی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ الحمدللہ عز و جل ہند کے شہر حیدرآباد دکن میں شخصیات کے درمیان نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی و نگران ہند قادری کامینہ نے بھی شرکت فرماتے ہوئے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ نیز اختتام پر اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ آئیے ان کے تاثرات بھی سنتے ہیں۔ مشہور ہوگا یا اس کے بعد جو بھی جاتے ہیں یہ اب وہ کسی بھی انداز میں وہ اپنی سیلس مین شپ سے اس چیز کو وہ بیچ دیتا ہے۔ تو کون بیچتا ہے؟ جس کی زبان میٹھی ہوتی ہے۔ تو بہرحال زبان جس کی میٹھی بھی ہے، بہرحال وہ گھر کی حد تک ہی، دکان کی حد تک ہی نہ رہے، گھر میں بھی میٹھی رہے، کسی مسلمان سے ملاقات تو تبھی میٹھی رہے، تو انشاءاللہ تو اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ تو اس نے اخلاق کے اس میں یہ بھی تھا پیارے اسلامی بھائیوں کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت یہ اپنے رسالہ ہے کتب مدینہ، کتب مدینہ میں آپ دامت برکاتہم العالیہ اپنے پیر و مرشد یعنی امیر اہل سنت کے جو پیر و مرشد ہیں جن کا نام ہے حضرت مدنی ضیاء الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ مدنی ضیاء الدین وہ ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جو 77 سال 77 ایئرس مدینہ شریف کے اندر رہے اور ابھی بھی جنت البقیع میں آپ کا مزار مبارک ہے۔ یہ امیر اہل سنت کے پیر و مرشد ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد یعنی مدنی ضیاء الدین علیہ رحمہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے اہل مدینہ کو کیسا پایا، یعنی جو مدینہ کے باشندے رہنے والے ان کو آپ نے کیسا پایا؟ تو حضرت مدنی ضیاء الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک حاجی صاحب مکہ مکرمہ میں حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں آئے اور ایک دکان پر پہنچے، وہ کپڑے کی دکان تھی۔ تو حاجی صاحب نے کپڑے کا آرڈر دیا کہ مجھے یہ اتنا کپڑا چاہیے۔ تو دکاندار نے کہا کہ حاجی صاحب آپ سامنے کی دکان سے کپڑا لے لیجئے۔ تو دکاندار نے کہا کہ بے شک میں آپ کا آرڈر پورا کر سکتا ہوں، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے مسلمان بھائی کی دکان ہے اور صبح سے اس کی بکری نہیں ہوئی، اچھا کاروبار نہیں ہوا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری دکان سے آپ مال نہ لیتے ہوئے، کیونکہ میرا تو کاروبار ہو گیا ہے، میری دکان سے مال نہ لیتے ہوئے سامنے والے مسلمان بھائی کی دکان سے مال لے لیجیے۔ تو مدنی ضیاء الدین علیہ رحمہ فرماتے کہ پہلے اہل مدینہ اس سے ہوا کرتے تھے۔ مدنی چینل ماشاءاللہ بہت ہی اچھا جا رہا ہے اور اس میں کافی معلومات لوگوں کو حاصل ہو رہی ہیں، اور جو گھر میں خاص کر لیڈیز ہیں جن کو جو ہے نا موقع نہیں ملتا کہیں جا کے سیکھنے کا، وہ گھر بیٹھے بیٹھے سب تمام چیزیں سیکھ رہی ہیں اور ان کو معلوم ہو رہا ہے کہ کیا ہے۔ اور یہی عورتیں ہیں، یہی جو اگر یہ عورتیں اگر سمجھ جائیں گی تو انشاءاللہ تعالی ان کی اولاد بھی جو ہوگی وہ بھی سمجھیں گی اور ایک اچھا معاشرہ سنورے گا۔ الحمدللہ عز و جل نگران صدیقی کابینہ نے شکر گڑھ میں سنت و بھرا بیان فرمایا، جس میں دیگر اسلامی بھائیوں کے ساتھ علماء کرام نے بھی شرکت فرمائی۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، یقین مقدر کا وہ ہے سکندر، یقین مقدر کا وہ ہے سکندر، جسے خیر سے مل گئے
گیا مدنی ماحول، جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول. تو آب نمازی ہے دیتا نمازی، تو آب نمازی ہے دیتا نمازی، تو آب نمازی ہے دیتا نمازی. خدا کے کرم سے بنا مدنی ماحول. نگران صدیقی کابینہ نے علماء سے ملاقات بھی کی. اس دوران انہوں نے دعوت اسلامی کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والی خدمت دعوت اسلامی کو خوب صلاتیں اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے مدنی چینل کو اپنے مدنی تاثرات میں ارشاد فرمایا. یہ دعوت اسلامی دا کم ہے جڑا یہ بہت بڑا آلہ ہے. یہ مدنی چینل اگر دنیا دیکھے گی تو انشاءاللہ تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت دے نال سرشار ہوئے گی اور ساری دنیا دے اتے جڑا نشر کیتا جا رہا ہے. اللہ تعالی ساڈی دعا ہے کہ اللہ تعالی اس چینل نو اور بانی دعوت اسلامی جناب مولانا محمد الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اللہ تعالی انہاں دی عمر دراز فرمائے اور انہاں دا سایہ ساڈے سراں تے تا دیر قائم دائم رکھے اور پوری دنیا دے اتے دعوت اسلامی دا کام ہے جڑا قیامت تک ہوندا رہے اور اللہ تعالی سانو یہ ہمت عطا فرمائے کہ اسی انہاں دے نال شانہ بشانہ ہو کے تے انہاں دے نال چل دے رہیے. الحمدللہ قبلہ امیر اہل سنت کا یہ عظیم مشن ہے. اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی اور برکت عطا فرمائے. دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. جس انداز سے لوگوں میں توحید اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مہک کو پھیلا رہی ہے، الحمدللہ اس سے پہلے اتنے بڑے پیمانے پہ دعوت اسلامی کے علاوہ میرے نزدیک کوئی ایسی تحریک کوئی ایسی تنظیم نہیں اٹھی اور یہ سب فیضان امیر اہل سنت ہے، فیضان اعلیٰ حضرت ہے. الحمدللہ امت کا درد بھی ہے، عشق مصطفیٰ کی چاشنی بھی ہے، باتوں میں شرینی بھی ہے اور الحمدللہ سنت پھیلانے کا جذبہ بھی ہے. اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے تحریک دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. ہماری دعائیں امیر اہل سنت کے ساتھ ہیں. الحمدللہ عز و جل. پاک ضیائی کابینہ باب المدینہ کراچی سے کثیر تعداد میں اسلامی بھائیوں نے نگران ضیائی کابینہ کے ہمراہ 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کی جو کہ مرکز الاولیاء لاہور پہنچے. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. آفتوں کا رخ بدل دے، آفتوں کا رخ بدل دے اور بلائیں ان سے پھیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. اور پھر مبلغ دعوت اسلامی اور نگران ضیائی کابینہ نے مدنی قافلے میں سفر کرنے والے عاشقان رسول کی تربیت فرماتے ہوئے انہیں رائے خدا عز و جل میں آنے والی تکالیف پر صبر کرنے اور اپنے شب و روز علم دین حاصل کرتے ہوئے گزارنے کا ذہن دیا. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی خبریں ملاحظہ فرمائی. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی تیری نور بچی ہو